ایک اور پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، قربان بلوچ۔ میرے ساتھ ہیں آج رضا کھٹی صاحب اور انذار حیدری۔ اسلام آباد میں خبریں یہ گرم ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں گے۔ عمران خان گرفتار کیوں ہو جائیں گے؟ عمران خان کل ایف آئی اے میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو کیا رانا ثناء اللہ میں اتنا دم خم ہے کہ پنجاب کے حدود میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم اور اس کے وائس چیئرمین کے خلاف ایف آئی اے کے ذریعے کارروائی کرا سکیں گے یا نہیں؟ اب دونوں کوہ مشق صحافی میرے ساتھ ہیں۔ رزاق صاحب، کل عمران خان مارچ چھوڑ کر اسلام آباد آ کر حاضری دیں گے رانا ثناء اللہ کی؟ میرا خیال نہیں دیں گے، اس لیے کہ عمران خان بنیادی طور پر جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد کہ اس ملک کا ایک سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور وفاق دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تو صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اگر لانگ مارچ کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پھر عمران خان اگر کال دیتے ہیں کہ بھائی اسلام آباد کے اوپر چڑھ دوڑو، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ اتنی مجھے لگ رہا ہے کہ سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو مسائل مزید بڑھیں گے۔ اب آج جب صحافیوں کے خلاف جو جرائم کا آج دن منایا جا رہا تھا، آج کے دن ایف آئی اے کو مزید اختیارات دینے کا بھی جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ کیبنٹ سے جو سمری ہے وہ بڑی عجلت میں منظور بھی کروائی گئی۔ اب یہ آنے والا جو کل سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، ضروری ہے کہ شاید وہ اس میں بھی لائیں، لیکن آج پھر شام کو تھوڑا رانا ثناء اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں جو صحافیوں کی تنظیم ہے ان کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ اب یہ بدنصیبی یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی بات ساری جماعتیں کرتی ہیں، اظہار آزادی کی ساری جماعتیں باتیں کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکل کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ شکنجے میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد پچھلے دور میں نون لیگ نے قانون سازی کی، پھر عمران نے اس کو نون لیگ کے خلاف استعمال کیا۔ اب اگر یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، آنے والے دنوں میں دیگر لوگوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران کو جس طرح انقلابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ایسا ہے نہیں۔ اوکے، عمران خان انقلابی، آپ کو بھی یہی ہے گمان کہ وہ بڑا انقلابی ہے؟ مجھے چھوڑے، صرف سادہ سے سوالات ہیں۔ یہ حکومت اقتدار میں آئی، سول سرونٹس کی اے سی آر، پروموشن، ترقیوں کے حوالے سے رپورٹ، کلیئرنس دینے کے اختیارات آپارا کو دے دی، ایف آئی کو یہ مزید اختیارات دینے جا رہے ہیں۔ ساری جمہوری جماعتیں ہیں۔ عمران خان کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، اس کو آپ موازنہ ہی اس کا نہ کریں۔ اوکے، تو کیا یہ 13 جماعتیں صرف اس لیے آئی ہیں کہ دے جواب لے جواب پریس کانفرنس کرنی ہے، جہاز بھر کے بیرونی دورے کرنے ہیں اور باقی سارے اختیارات اداروں کے حوالے کرنے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے؟ قربان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 13 جماعتیں ہیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو عمران خان ان کے دور میں فرشتہ بن جائے گا، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر 13 جماعتیں جن کا سیاست میں ایک تجربہ ہے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، تو پھر بات ہی ختم ہے۔ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ 8 مارچ کو جب بلاول کا لانگ مارچ جہاں ہو رہا تھا، آنا تھا ڈی چوک پر، رات کو دن کو انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرا دی، یعنی اپنی ساری 8 دن کی جو کوشش تھی، کراچی سے چلے 1 ماہ پہلے آپ نے اس کی تیاری کی، لوگوں کو بلایا، ساتھ لے کر چلے، جس دن وہ آپ کا شو تھا
سیاسی اس دن آپ نے تحریک عدم اعتماد کر دی، زرداری صاحب مولانا شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر دی، وہ سارا لانگ مارچ آپ نے ڈبو دیا. ارے بھائی اس دن مسئلہ یہ ہے کہ اس دن وہ تو تقرری کرنے جا رہا تھا، سیدھی سی بات ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو انہوں نے جو ان کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، سب کچھ پتا تھا، سب پتا تھا. ایسا نہیں ہے اصل میں وہ تو اس کو بچانے جا رہے تھے. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کریں گے، ابھی تک یہ تذبذب کا شکار ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فیصل کریم کنڈی سے بات کی ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ترجمان، ہاں پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی ہیں، کہ آپ کیوں گرفتار نہیں کر رہے عمران خان کو؟ آپ کہتے ہیں وہ آئین شکن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اداروں پہ حملے کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ملکی خود مختاری کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مہم ملکی اداروں کے خلاف چلا رہے ہیں، ان کو پذیرائی مل رہی ہے انڈیا میں، اسرائیل میں، دیگر جگہوں پہ. اتنے سنگین جرائم ہیں، وفاقی حکومت آپ کی ہے، گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جواب سن لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم گرفتار کریں گے اور بھائی جان کو جو ہے وہ کہیں سے. یار قربان، آج آپ سے ایک سوال ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں انہوں نے پھانسی لگا دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد محمد خان جنیجو کو جس بے توقیری سے بھیجا گیا، بی شہید ہو گئی. کبھی کہیں سے اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہوا. اس کے بعد میاں نواز شریف نے جو کچھ کیا، اس کے بعد عمران خان جو کچھ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام پاکستان کے لوگ، جس کو آپ جمہور کہتے ہیں، وہ جاگ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بابا میرا اختیار مجھے دو، فیصلے میں کروں گا، لیکن آپ کی 13 جماعتی اتحادی حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ چیز ریاستی اداروں کے گلے میں ڈالیں گے، ان کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے گولی چلائیں گے. ساری جماعتیں ایسا کرتی ہیں. اب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس لیے فارغ ہیں کہ نہ وہ اپنی سی سے کوئی بحث کرواتی ہیں، نہ اسے بات کرتی ہیں. جو لیڈر ہے وہی سی ہے، وہی سب کچھ ہے، جو فیصلہ سر سی کا ممبر ہے نا اعتزاز احسن، ہاں سی کا ممبر ہے نا پیپلز پارٹی کا. اس نے ایک بات کی اور آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف کیسے مہم خود پیپلز پارٹی نے چلوائی. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالا نا، آج آپ دے دیں. وہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ACR جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، وہ آپ پارے والے لکھیں. یہ کہے گا کہ بھائی وہ جاب کے انٹرویو میں بھی ان کو بٹھاؤ. ایشو یہ ہے کہ سارے جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں. نہیں، اور انقلابی آپ کر رہے ہیں نا، ان کا میری بات میں تو ان کو ایسے مذاق کر کے کہہ رہا ہوں انقلابی. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو تحریک ہے یہ 10 مہینے چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دال نہیں گلی. ایک چیز نہیں، دال تو نہیں گلی. دوسری بات جو انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارا انقلاب آ چکا ہے. بھائی کہاں آ چکا ہے؟ آپ کے ساتھ کون آپ کے ساتھ آیا ہے؟ آپ کے اپنے لوگ ہی ساتھ نہیں آئے تو انقلاب کیسے آ گیا ہے؟ کیسے جگا دیا ہے؟ محترم، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ 13 اتحادی جماعتیں، ساری آلموسٹ 80-90% آپ کی میڈیا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں دم خم ہے ہی نہیں، یہ تو جمہوری بھی نہیں ہے، یہ سیاستدان بھی نہیں ہے، اس میں کوئی عقل ہی نہیں ہے. اوکے، اس کو سائڈ میں کر دیا. دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو موجودہ اتحادی جماعتیں ہیں وہ جمہوری نہیں ہے، وہ جمہوری فیصلے نہیں کر رہی ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کے کام خم نہیں ہے. تو پھر آپ اس کو ساری سیاست کو، اس عمل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل نہ کریں عمران کی طرح. بات کدھر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں نا، اس وقت اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. عمران نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی اکثریت نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ عمران کون سا جمہوریت پسند ہے. یہ تو چلے ٹھیک ہے، آپ بقول آپ کے کرپٹ ہے، سب کچھ ہے. ہاں، ہم تھوڑی دیر کے لیے، وہ ایسا آدمی ہے جو جمہوریت کے نام پر سب سے بڑا عامر تھا. حیدری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. کل اگر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین قریشی صاحب FIA میں پیش نہیں ہوتے تو یہ کس کی ہوگی؟ کیا رانا ثناء اللہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اسلام آباد کے اندر
اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد سے باہر کیا کارروائی کریں گے؟ تو ناظرین، انذار حیدری صاحب کہتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اسلام آباد ہے، یہی جو ایریا ہے، شہر ہے، وفاقی حکومت صرف یہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، باقی ساری بادشاہی عمران خان کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل وہ FI میں اگر پیش نہیں ہوتے 8ویں ترمیم ان کے بھی گلے لگ گئی تو گرفتاری کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کہاں تک اپنے اختیارات استعمال کر پائیں گے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔